پر ایمان رکھنے سے عزیزان مان مغرب اس لیے خود خدا فراموش ہوا ہے کہ وہ خود فراموش ہو گیا تھا، اور اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اقبال نے جو کہا تھا بڑی اہم چیز ہے کہ شاخ نہال سدرہ ہی، اے انسان تو سدرۃ المنتہا پر اگے ہوئے شجر مقدس کی ایک تحریر ہے۔ شاخ نہال سدرہ ہی خار و خس چمن مشو، بات کا پورا کرکٹ نمبر، بڑا مقام بلند۔ وہ مقام بلند کیسے حاصل ہوگا؟ کس طرح سے تو خار و خس چمن ہو جائے گا؟ منکر ہوں اگر شدی، اگر تو خدا کا بھی منکر بفرض محال ہو گیا ہے، منکر خیش تن مش ہو، اپنی ذات کا منکر نہ ہو جائے، اس پر ایمان رکھے گا تو اس میں بھی ایمان آ جائے گا۔ مغرب کے مادی تصور حیات نے انسانی ذات سے انکار کر کے زندگی کو طبیعی حدود تک محدود کر دیا، جس سے انسانی اختیارات پر کوئی کنٹرول نہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا انسانوں کی بستی نہ رہی، درندوں کا بٹ بن گئی۔ حکومت کا سیکولر نظام بھی اسی تصور حیات کا نتیجہ ہے، جس میں ارباب اقتدار کو لامحدود مختلف اختیارات کا مالک سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ شخصی حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو، اور ان کا اپنی ذات پر ایمان قطعا نہیں ہوتا۔ سوشلزم اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھتی۔ مغربی جمہوریت حکومت کے ہیتا اقتدار کو حدود سے مقید نہیں سمجھتی، لیکن اتنا تو تسلیم کرتی ہے کہ پرائیویٹ زندگی میں اخلاقیات کی پابندی کی جا سکتی ہے۔ سوشلزم ان حدود کا سرے سے انکار ہی کر دیتی۔ لینن کے یہ الفاظ کسے یاد نہیں ہے جو اس نے نوجوانوں کی ایک کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہے تھے کہ ہم ان تمام روابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی مافوق البشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کرتا ہوں۔ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اخلاقیات کا تصور یہ تصور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مفاد کے تحفظ کے خاطر محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریکی اور دھند میں رکھنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام کا اخلاق محنت کشوں کی طبقاتی جنگ کے تابع ہے، یہی ہمارے ذات کا اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ذات کا اخلاق احکام خداوندی پر مبنی ہے، ہم اس تصور کو ٹھکراتے ہیں۔ ہم خدا وغیرہ کچھ نہیں جانتے، ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ اخلاق انسانی معاشرے ہی کا دوسرا نام ہے، جس سے ماورا جو کچھ افریب ہے، ہم کسی ابدی صداقت کے قائل نہیں۔ اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضع کیے گئے ہیں، ہم ان سب کا پردہ جاگ کر کے رکھ دیں گے۔ غور سے دیکھیے تو سوشلزم انسانیت کی دو ہی تصدیق کرتی ہے۔ ایک تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے لیے مسئلہ صرف روٹی کا ہے، جس سے وہ انسان کو خالص حیوانی سطح پر لے آتی ہے، اور روٹی کے لیے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے حصول کے لیے جو طریقہ بھی ضروری خیال کیا جائے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ یعنی وہی مکیاولی نظریہ کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈز اچیوڈ، جو ذریعہ بھی مقصد کے حصول میں ممد و معاون ہو وہ جائز اور مستحسن ہے۔ اس نظریہ کی روح سے روٹی حاصل کرنے کے لیے ہر طریق جائز قرار پا جائے گا، حتیٰ کہ قسمت فروشی تک بھی۔ حدود اللہ کا نظریہ اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ وہ مقاصد بھی ان حدود کے تحت متعین کرتا ہے، اور ان کے حصول کے ذرائع بھی انہی کے اندر رہتے ہوئے جائز قرار دیتا ہے۔ جو حکومت اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دے، بڑی غور طلب چیز آئی۔ مقاصد بھی وہ خود متعین کرتا ہے اور ان کے حاصل کرنے کے ذرائع بھی خود بتاتا ہے، دونوں چیز۔ جو حکومت
اس صداقت کو تسلیم نہیں کرتی وہ کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ اس کی ہدایت مت کرو. ولا تطع من اغلقنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. جو ہمارے قوانین کی طرف سے غافل ہو جائے اور اپنے جذبات کے پیچھے لگ جائے اور یوں حدود فراموش ہو جائے اس کی ہدایت مت کرو. ہدایت اسی نظام کی ہے جو اپنے اختیارات کو خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے. مغرب کے سیکولر نظام جمہوریت نے کہا کہ قوم کے نمائندے مملکت کے لیے ایک آئین مرتب کریں اور جو حکومت اس آئین کے مطابق کاروبار مملکت سر انجام دے اس کی ہدایت افراد مملکت پر قانوناً واجب ہو. اس لیے کہ وہ حکومت کانسٹیٹیوشنل قرار پاتی ہے اور اس کے وضع کردہ قوانین جائز یعنی ویلڈ ٹھہرتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے کہا کہ سوال یہ نہیں کہ آئین کس کا مرتب کرتا ہے اور قوانین کس کے وضع کرتا ہے. جو آئین مستقل اقدار خداوندی کی نگہداشت نہیں کرتا وہ جائز آئین ہی نہیں, اور جب وہ آئین ہی جائز نہیں تو اس کے مطابق قائم شدہ حکومت کس طرح جائز اور حق بجانب قرار پا سکتی ہے. لہذا اس قسم کی حکومت کی اطاعت بھی جائز نہیں. اطاعت اس حکومت کی جائز بلکہ واجب ہے جو اقدار خداوندی کو عملاً نافذ کرے. مغرب کے خدا فراموش معاشرہ نے اس تصور کو رجعت پسندی اور قدامت پرستی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس قسم کی شرائط حدود اور قیود مملکت کے اقتدار مطلق کی نفی کرتی ہیں. لیکن تھوڑے ہی عرصے کے ناکام تجربے کے بعد خود وہاں کے مفکرین نے بھی محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے کہا تھا وہی صحیح راہ عمل ہے. چنانچہ بارکر اس بات میں کہتا ہے کہ مملکت کے ساتھ میری وفاداریاں لائلٹی ان اقدار کے دعوے ہے جن کے تحفظ کے لیے مملکت کا وجود عمل میں آیا ہے. اگر مملکت ان اقدار کی وفادار نہیں رہتی تو انہی اقدار کے تقاضے کی روح سے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنی وفاداری کو عدم وفاداری میں بدل دوں اور اس طرح ایک خوشگوار فرما پذیری کے بجائے باطل ناخواستہ مزاحمت کی روش اختیار کروں. حقیقت یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ مملکت ایسے معاہدہ کا بنیادی حق رکھتی ہے جس کی روح سے اس کی ہدایت ہم پر بہرحال واجب ہو. امر واقعہ یہ ہے کہ مملکت عدل کی مظہر اور اسے عدل میں لانے کا ذریعہ اسے عمل میں لانے کا ذریعہ ہے. ہم پر مملکت کے ارباب اختیارات کے احکامات کی پابندی اس لیے لازم ہوتی ہے کہ مملکت عدل قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے. اگر مملکت ایسی نہیں رہتی تو اس کے ساتھ ہماری وفاداری اور اطاعت ختم ہو جاتی ہے. یہ مغرب کے سیکولر جمہوری نظام کے ماننے والے بھی یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. اور آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی اطاعت کا وجود مشروط ہوتا ہے, مطلق نہیں ہوتا, کنڈیشنل ہوتا ہے, ایبسلیوٹ نہیں ہوتا. یہ اطاعت ہر حالت میں واجب نہیں ہوتی. یہ اس وقت تک واجب رہتی ہے جب تک یہ حق کے کسی بلند تقاضے کے ساتھ ٹکرائے نہیں. بارکر نے کہا ہے کہ اگر ارباب اختیار حق کی نگہداشت نہ کریں تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں ان کی مزاحمت کروں. لیکن جو مملکت پرانی حدود کی روح سے قائم ہو اس کے ارباب اختیار ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے جس میں افراد مملکت اس قسم کی مزاحمت کے لیے مجبور ہو جائے. وہ زمانے اقتدار ہاتھ میں لینے کے ساتھ ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں رہتی. یہ وہ الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی پہلی حکومت کے سربراہ صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمائے. اس سے ظاہر ہے کہ خود اسلامی حکومت کی ارباب حد و عقد کا کردار کتنا بلند ہوتا ہے. لیکن اس مقام پر میں اس نقطہ کی وضاحت نہایت ضروری سمجھتا ہوں